حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تھوڑا سا یہ کھانا جو ہے میرے گھر بھی بھیجاؤ، اور میری بیٹی فاطمہ نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تو ان کے لیے بھجواؤ۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء کے اندر قیام کیا تھا، اور پھر وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر بھی کی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قباء کی مسجد کے حوالے سے کہ وہ مسجد ہے جو پہلے دن ہی سے تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اس جگہ پہ کھڑے ہوں، اور پھر اہل قباء کی تعریف کی کہ وہ لوگ ہیں جو پاکی کو پسند کرتے ہیں، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ تو لہذا ناظرین، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سفر شروع ہوا مدینہ منورہ کی طرف۔ جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہو رہے تھے تو مدینہ کے تمام سردار، خاص طور پر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو اول درجے میں مسلمان ہوئے تھے بیعت عقبہ کے موقع پر، اور ان کی خواہش تھی کہ بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قیام کریں اور ان کی میزبانی کا شرف اللہ تعالی ہمیں عطا کرے۔ یہ بڑی اعزاز کی بات تھی اور ہر ایک کی خواہش تھی۔ تو سردار کھڑے ہیں، سارے ان کو ویلکم کر رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر داخل ہوئے ہیں ناظرین، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی جس گھر کے باہر جا کر بیٹھے گی تو میں اسی گھر کے اندر قیام کروں گا۔ دیکھیں ناظرین، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سے یہ طے کرتے کہ بھئی مجھے فلاں کے گھر میں رہنا ہے یا فلاں کے گھر میں قیام کروں گا، تو کسی کو جرت تو نہیں تھی کہ وہ حضور کو کہتا کہ بھئی آپ وہاں ٹھہرے، میرے ہاں کیوں نہیں ٹھہرے، لیکن کہیں نہ کہیں کسی کی دل آزاری ہو سکتی تھی، کیونکہ ہر ایک کی خواہش تھی۔ جب ہر ایک کی خواہش تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کس کے سپرد کر دیا؟ اللہ کے سپرد کر دیا، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ دیکھیں، یہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک رہنما ہوتا ہے، اس کا یہ اسوہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کی دل آزاری نہیں چاہتا، وہ ان کے اندر فرق نہیں کرتا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے وہ چلتے چلتے اب ہر شخص یہ دعا مانگ رہا ہے کہ میرے گھر کے باہر آ کے رک جائے، میرے گھر کے باہر آ کے بیٹھ جائے۔ اب وہ جیسی ان کا گھر آتا بڑی دعا کرتے، لیکن جیسے گھر گزر جاتا مایوس ہوتے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر اونٹنی بیٹھ گئی، وہ یہ بڑے خوش ہو گئے۔ لہذا ناظرین، تھوڑی دیر بعد اونٹنی اٹھی اور پھر چلنا شروع ہو گئی، تو یہ بڑے پریشان کہ بھئی اب کیا ہوگا۔ پھر دوبارہ اونٹنی گھومتی ہوئی آئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے آ کر بیٹھ گئی۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کن کے مہمان ہوئے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام خالد ہے، ان کے والد کا نام زید تھا، اور یہ قبیلہ بنو نجار سے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ننیال قبیلہ ہے اس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا۔ تو اس حوالے سے اللہ نے بھی جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ یعنی بہترین فیصلہ تھا
کہ آپ مدینہ میں ٹھہرے بھی اونٹنی کے رکنے کی وجہ سے بھی، یہ تو غیبی فیصلہ تھا نا، اس میں بھی اپنے ننیالی رشتہ دار کے گھر کے اندر، تاکہ یہ جو رشتہ داری ہے، قرابت داری ہے، اس کا پاس ہو جائے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے۔ تو ان کی جو کنیت ہے وہ ابو ایوب ہے، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام ایوب تھا، تو لہذا اسی وجہ سے ان کو حضرت ابو ایوب کہا جاتا ہے۔ تو اب جو ان کا نام ہے خالد، وہ لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میزبان رسول جو تھے وہ حضرت خالد بن زید تھے، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، کیونکہ جو تعارف ہے، جو شہرت ہے، وہ کس نام سے ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری، یعنی حضرت ابو ایوب انصاری۔ جب تک یہ نہ بولا جائے تو اس وقت تک ان کی شخصیت کا سامنا نہیں ہوتا، تعارف نہیں ہوتا۔ تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے اندر ٹھہرے 7 مہینے تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ٹھہرے 7 مہینے تک۔ کتنے بڑے یہ میں سمجھتا ہوں صحابہ کرام جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کو ایک مقام دیا ہے، ایک اعزاز دیا ہے اور ایک شرف دیا ہے۔ تو یہ جو شرف ہے، اتنا بڑا اعزاز جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا۔ آتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب یہ مسلمان ہوئے تھے، تو جب یہ ایک دفعہ اپنی اہلیہ سے بات کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئیں گے، تو میری خواہش ہے کہ وہ ہمارے یہاں ٹھہریں۔ تو ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھائی ہم تو بڑے غریب لوگ ہیں، مدینہ کے اندر تو بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، ہمارے پاس تو چھوٹا مکان ہے 2 منزلوں کا، تو ہم کہاں حضور کو ٹھہرائیں گے اور کہاں وہ ہمارے ہاں ٹھہریں گے؟ وہ تو بڑے بڑے سردار ہیں، وہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے ہاں ٹھہریں۔ تو اب وہ دیکھیں تمنا کر رہے ہیں، ہر صحابی تمنا کرتا تھا، مدینہ کے اندر ہر صحابی کی یہ آرزو تھی کہ بھئی ایسا ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خواہش کو پورا فرمایا۔ تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو منتخب کیا کہ میں نیچے کے حصے میں رہوں گا اور تم اوپر کے حصے میں رہو گے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اوپر جا کے دونوں میاں بیوی چلے گئے، حضور نے نیچے قیام کیا، جب اوپر وہ دونوں، تو ان کو بڑی پریشانی شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیسے کہ حضور نیچے ہم اوپر، تو یہ تو بے ادبی ہے اور یہ تو مناسب بات نہیں ہے۔ تو حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر چلے جائیں اور ہمیں نیچے جو ہے وہ قیام کرنے دیں۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، وہی اس لیے میں نے نیچے قیام کیا ہے کہ مجھ سے تو لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، ہر وقت آنا جانا لگا رہے گا، تو لہذا اگر تم نیچے ہوگے تو میں اوپر ہوں گا تو تم لوگ تو ڈسٹرب ہو جاؤ گے، تمہاری پرائیویسی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں یہ جو بھی میں واقعات بیان کر رہا ہوں، اس کے ایک ایک پوائنٹ پہ آپ نظر دوڑائیں کہ حضور کو کتنی زیادہ پرائیویسی کا خیال ہے کہ کہیں یہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں۔ تو لہذا اگر میں اوپر ہوں گا تو جو مہمان آ رہا ہے پہلے ان سے ملے گا، پھر وہ مجھ تک پہنچے گا، پھر ان سے گزر کے میرے پاس آئے گا، تو یہ تو بیچارے ہر وقت اس میں رہیں گے۔ تو حضور نے ان کا خیال کیا، حضور نے کہا نہیں کوئی بے ادبی نہیں ہے، تم اوپر ہو میں نیچے ہوں، کوئی بے ادبی نہیں، میری خواہش ہے۔ اور وجہ میں نے بتا دی کہ وجہ کیا تھی کہ پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو لہذا ناظرین، اب یہ حضرات بیچارے اوپر چلے گئے اور بڑے پریشان ہوتے تھے کہ بھئی اب کیا، کہ ان کو تو بے چین ہوتے تھے کہ حضور نیچے ہیں ہم اوپر۔ اور ایک دن کیا ہوا کہ وہ مٹکا پانی کا، سردیوں کا موسم تھا، مٹکا جو ہے پانی کا ٹوٹ گیا اوپر والی منزل سے، اور جب وہ ٹوٹا تو پانی جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا کہ وہ نیچے نہ چلا جائے۔ تو یہ ایسے گھر تو ہوتے نہیں تھے، کچے گھر ہوتے تھے۔ تو ان دونوں میاں بیوی نے کیا کیا کہ چادریں ڈالیں اور اپنے کپڑے ڈال کے اور خود جو ہے اس کے اوپر لیٹ گئے اور پوری رات جو ہے وہ سردی کے اندر، تکلیف کے اندر گزاری۔ اور صبح جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا تو حضور نے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ کہیں پانی نیچے آ جاتا، آپ کو تکلیف ہوتی، اور ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ کو تکلیف ہو۔ تو حضور نے کہا مجھے تکلیف سے بچایا اور خود اپنے آپ کو تکلیف میں پوری رات گزاری۔ تو لہذا حضور نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ حضرات جو ہے وہ اوپر چلے جاؤ، یعنی میں اوپر چلے جاتا ہوں، آپ حضرات نیچے آ جائیں۔ تو لہذا پھر جا کے ان حضرات کو چین آیا۔
ناظرین دیکھیں دو چیزیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرائیویسی کا خیال کیا کہ یہ لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، تو مہمان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کے ہاں جائے تو اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہ کرے، اس کے گھریلو معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے، اس کا جو رہن سہن ہے، اس کا جو گھر کے جو معاملات ہیں، اس گھر کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرے، یعنی انٹرفیرنس ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ کا اپنا ایک لائف سٹائل ہے، آپ اپنی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، آپ کے ہاں ایک الگ ترتیب ہے، جس کے ہاں آپ جا رہے ہیں اس کے ہاں الگ ترتیب ہے، اب آپ جا کر اس کی ترتیب کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کے لائف سٹائل کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہوتا ہے، تمہارے ہاں کیسا ہو رہا ہے، اچھا میں تو جو ہے دیکھیں کوئی مہمان آ جائے وہ کہے جی میں تو جو ہے صبح فجر کے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ناشتہ کرتا ہوں، اور جس جگہ گیا وہ لوگ صبح فجر پڑھ کے آرام کرتے ہیں پھر اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں، وہ کہے نہیں جی میں تو صبح ناشتہ کرتا ہوں، اور وہ تو کہے جی میں تو صبح سوتا نہیں ہوں، اور یہ گھر والے جو ہے صبح سوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہے کہ جی میں تو صبح سوتا ہوں اور وہ گھر والے سوتے نہیں ہیں، مطلب اور کھانے کا اور اسی طریقے سے جو روٹین ہوتی ہے لوگوں کی اس کے اندر مداخلت کرنا، ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کرنا، تو یہ بات جو ہے وہ دیکھیں حضور کے اسوے سے میچ نہیں کھاتی۔ مہمان نے پورا خیال رکھا کہ میزبان کو تکلیف نہ ہو، اور میزبان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ مہمان کو تکلیف نہ ہو، مہمان کا احترام ہو، اس کی رسپیکٹ ہو، اور اس کے لیے جو ہے وہ آرام کا خیال رکھا جائے، اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ لہذا ناظرین ایک دن پھر جب 7 مہینے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد نبوی کی جگہ لے لی گئی اور مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا، اس کے ساتھ حجرے چھوٹے چھوٹے حجرے بنا دیے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس حجرے کے اندر جب منتقل ہو گئے تو ایک دن آپ نکلے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، دھوپ تھی اور بڑی پریشانی کی حالت میں گھر سے باہر تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پوچھا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ کہا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے جو ہے وہ گھر سے باہر نکل آیا ہوں، کھانے کو کچھ نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی اسی وجہ سے نکل آیا ہوں۔ اور تیسرا جو ہے جب آگے چلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملے، انہوں نے بھی کہا کہ بھئی مجھے بھی یہی حال ہے، کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھا، تو کہا کہ کیا کریں؟ کہا چلو ابو ایوب انصاری کے گھر چلتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور ان کی اہلیہ گھر میں موجود تھیں، تو ان کو کہا ابو ایوب انصاری کا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ تو نخلستان میں ہیں، کھجوروں کے باغ میں، تو یہ تینوں حضرات بیٹھ گئے اور کہا ان کو بلاؤ، اور وہ آئے اور پوچھا یا رسول اللہ آپ حضرات آئے، بڑی میرے لیے باعث عزت بات ہے، اور کہا کہ بھئی ہم تو کچھ کھانے کو ہے، وہ دوڑ کے گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے، اور اس کھجوروں کے خوشے میں جو ہے تر کھجوریں بھی تھیں، رطب بھی تھیں، یعنی پکی ہوئی بھی کھجوریں، کچی بھی تھیں، تو حضور نے فرمایا کہ بھئی وہ تم جو ہے وہ خوشہ توڑ کے لاتے جس کے اندر جو ہے وہ صرف پکی ہوئی کھجور ہوتی، تم یہ ایسا خوشہ کیوں لائے؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ آپ ہر قسم کی کھجور کھائیں، جب تک آپ کھجور کھائیں۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، ایک ہی بکری، اس کو ذبح کیا تو کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کیا کرو گے؟ کہا کہ میں بکری ذبح کروں گا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ یعنی ایسی ہو کہ بھئی جو فائدہ نہ پہنچانے ہو، مطلب یہ ہے کہ دودھ دینے والی نہ ہو، تو اس کو انہوں نے ذبح کیا، اور ان کی اہلیہ نے آٹا گوندھ کر روٹی پکائی، انہوں نے وہ کچھ گوشت کا سالن بنایا اور کچھ گوشت کو بھنا اور جو ہے وہ کھانے کو رکھا۔ اب 2 باتیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تھوڑا سا یہ کھانا جو ہے میرے گھر بھی بھیجاؤ، اور میری بیٹی فاطمہ نے بھی کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا تو ان کے لیے بھجواؤ، اور دوسرا جب آپ کھا چکے اور صحابہ کرام بھی جو ہے ان کو بھی بھجوایا، اور سب کو بھجوا کر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے، یہ جو اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا بھی سوال ہوگا۔ وہ ہے نا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ کیا آخری آیت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ اس دن تم سے تمہاری جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو اب دیکھیں 2 باتیں ہیں،
ایک بات کیا کہ کس طریقے سے بے تکلفی کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر جاتے ہیں. یہ کتنا عظیم تعلق ہوگا, کتنی محبت کا تعلق ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ واقعہ کے حوالے سے دو روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بات کا واقعہ ہے جب حضور وہاں سے منتقل ہو گئے تھے ان کے گھر سے. ایک یہ کہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے کا یہ واقعہ ہے. تو لہذا اگر دونوں میں ہو, یعنی رہتے ہوئے ہو یا رخصت ہو جانے کے بعد کا ہو, تو اس سے یہ ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص بھوکا ہے اور اس کو کھانے کی طلب ہے اور وہ اپنے کسی دوست یا کسی عزیز و قارب کے گھر چلا جاتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. یعنی اس کے لیے کوئی وہ ممانعت نہیں ہے کہ جی میں کیا کرے کہ بھئی وہ کسی دوست کے گھر میں, کسی بھائی کے گھر میں, کسی رشتہ دار کے گھر میں وہ چلا جاتا ہے اور کھانے کا وقت ہے تو ایک تو جانے کی اجازت ہے. دوسرا یہ کہ جس کے گھر گئے ہیں اگر کھانے کا وقت ہے تو اس کو چاہیے کہ جو گھر میں ماحضر موجود ہے وہ پیش کر دے. وہ جو ہے وہ کیا کرے, تکلفات میں نہ پڑے, جو موجود ہے وہ پیش کر دے. تو اب دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ مفقود ہو چکی ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کوئی شخص اگر ایسے وقت میں آ جائے جو کھانے کا وقت ہوتا ہے تو میزبان جو ہے اس چیز کو برا مانتا ہے اور وہ اس کو اچھا نہیں لگتا. اور مہمان جو ہے وہ اب آج کل کا دور یہ ہے کہ وہ ایسے کسی کے گھر جاتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے نہیں جی برا مان جائیں گے, اور پہلے انفارم کرو. اب تو یہ رواج یہ ہو گیا کہ جی پہلے فون کر کے آئے, آپ فون کر کے نہیں آئے, اچھا جی کیسے آنا ہوا, خیریت سے آئے, ٹھیک آئے, کیوں آئے, فون کر کے کیوں نہیں آئے, میں تو بہت بیزی تھا. اچھا اب آئی گئے تو میں تو نکلنے والا تھا, میں تو ابھی جا ہی رہا تھا. اچھا یہ میزبان کام کرتا ہے. میزبان کی یہ ساری آج کل کیا ہے, گھر ویران ہو چکے ہیں. دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں, یہ جو واقعہ میں سنا رہا ہوں نا, تو ابھی اینڈ میں جو ابھی میں آ رہا ہوں نا, جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں. وہ پوائنٹ کیا ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ آج ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے مسلمانوں کا, وہ بالکل اسلام سے ہٹ چکا ہے. اور وہ اس وجہ سے خاص طور پر یہ جو میں ابھی آپ حضرات کے سامنے جو بات بیان کر رہا ہوں کہ ایک تو کیا کہ جو میزبان ہے اس کا وہ فوراً ہی مہمان کا چہرہ دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اتر جاتی ہے, خوشی کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں, ایک دم اپسٹ ہو جاتا ہے. اور کیا سوال پوچھے گا, بھائی کیوں آئے, کیسے آنا ہوا, ٹھیک ہے خیریت سے ہیں, فون کر کے نہیں آئے, اچھا اس ٹائم تو میں بیزی ہوتا ہوں, میں تو بس نکل رہا تھا, اور اس طرح کی بات کرے گا. اور اچھا بیٹھتے ساتھ ہی آپ کیا پئیں گے, چائے پئیں گے. جب آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ بھئی چائے پئیں گے, ٹھنڈا پئیں گے, کافی پئیں گے, تو اس کا مطلب کیا, یہ کون سی میزبانی ہوئی, یہ کوئی میزبانی نہیں ہے کہ جی آپ کیا پئیں گے. آپ اچھا کھانا تو کھا کے آئے ہوں گے, اچھا کھانا کھائیں گے نہیں کھائیں گے. اب مہمان سے پوچھا جا رہا ہے. اچھا یہ تو میزبان کا حال ہے. اور مہمان کا کیا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے, وہ یہ نہیں کہتا کہ بھئی میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, وہ کہے گا جی میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا جی آپ سے ملتا ہوا چلا جاؤں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ جی میں یہاں سے گزر رہا تھا, حالانکہ یہ جھوٹ بات ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ نیت کر کے آیا ہوتا ہے کہ اس نے آپ سے ملنا ہے, تو وہ کہتا ہے جی میں گزر رہا تھا تو میں نے سوچا جی آپ کو سلام کر لوں, آپ سے ملوں. بھائی یہ تو آپ نے ڈس رسپیکٹ کر دیا, کہ یعنی آپ اہتمام کے ساتھ نہیں, آپ نے یہ کہا کہ ہاں بس میں چاہ رہا تھا, میں نے کہا چلو آپ سے بھی مل لیتا ہوں, تو چلو جی آپ سے بھی سلام دعا کر لیتا ہوں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ ملنے کے لیے آئے ہیں تو بولیں کہ بھائی میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں. اور اچھا اب یہ تو اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی مسلم معاشرے کے اندر کہ کوئی بھی ٹائم ہو, مثال کے طور پہ صبح کا ٹائم ہے تو جو ناشتہ ہے وہ ناشتہ پیش کر دیں, اور دوپہر کا ٹائم ہے جو کھانا ہے وہ کھانا پیش کر دیں, شام کا ٹائم ہے جو چائے کی چیزیں گھر میں آپ چائے پیتے ہیں جو چیز ہے وہ پیش کر دیں, رات کا کھانا ہے رات کا کھانا پیش کر دیں. تو دونوں طرف سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے وہ جو اصول اور آداب ہیں نا, جو پروٹوکول ہے مہمان اور میزبان کا, وہ ختم ہو چکا. تو لہذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں. اور دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا اعزاز دیا. اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا جب حضور نے فرمایا کہ وہ جو لشکر ہے جو جس کا امیر نعم الامیر و امیرها,
اور نعم الجیش جیشہا کہ وہ بہترین لشکر ہوگا اور اس کا امیر بہترین ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو قسطنطنیہ کے جہاد میں شرکت کرے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ایوب انصاری کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے اندر وہ تشریف لے گئے اور بیمار ہوئے، اور لشکر سے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے بڑھاپے میں کہ مجھے جو ہے شہر کی فصیل کے ساتھ جو ہے تدفین کر دی جائے، تاکہ کل قیامت کے دن جب میں یہاں سے اٹھوں تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس بات کی شہادت دوں کہ میں یہاں تک پہنچ سکتا تھا، میں پہنچا حضور کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ تو میری جو ہے مغفرت فرما۔ تو لہذا پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آج ہم جب بھی جاتے ہیں تو استنبول کے اندر ان کا مزار مبارک ہے، اور استنبول کے لوگ ان کو سلطان ابو ایوب کہتے ہیں۔ سلطان، اصل استنبول کے جو سلطان ہیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری جو ہے وہ فاتح قسطنطنیہ ہیں، کیونکہ ان کی قبر مبارک نے پہلی اینٹ رکھی تھی فتح کی، پہلا تیر چلایا تھا، وہ تو پھر بعد میں سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح عطا کی، لیکن اصل فاتح جو ہیں وہ سلطان صلاح الدین جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ محمد الفاتح تو ہے لیکن اصل یہ ہیں۔ تو لہذا ناظرین اللہ نے پھر یہ مقام عطا کیا۔ دیکھیں اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، آخری بات کیا ہے؟ کہتے ہیں شرف المکان بالمکین، کہ مکان کی جو عزت ہوتی ہے نا وہ مکین سے ہوتی ہے، اس کے رہنے والے سے ہوتی ہے، مکان سے نہیں ہوتی۔ میں نے بڑے بڑے گھر دیکھے ہیں، محلات دیکھے ہیں، پیلسز دیکھے ہیں، بڑے بڑے امیر لوگوں سے میں ملا ہوں، ان کے گھروں کو دیکھا ہے، لیکن گھروں کے اندر ویرانی ہے، گھروں کے اندر جو ہے ویرانی۔ دیکھیں یہ گھروں کے اندر جو رونق ہوتی ہے وہ فرنیچر سے، فانوس سے، کارپیٹ اور قالین سے اور رنگ و روغن سے نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے۔ ہماری آج کی خواتین چاہے وہ دیندار ہی کیوں نہ ہو، وہ گھروں کو اتنا سجاتی ہیں کہ پھر ان کو گھر میں مہمان آتا ہوا اچھا نہیں لگتا، وہ مہمان سے چڑ کھاتی ہیں۔ آج دیکھیں مہمان کلچر ختم ہو چکا، گھروں میں دعوت دینے کا، گھروں میں کھانا کھلانے کا، بلانے کا کلچر ختم ہو چکا۔ عزیز و قارب جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں اور تھک چکے ہیں اور شکلیں دیکھنا نہیں چاہتے۔ ہماری خواتین جو ہے وہ کھانا بناتے ہوئے ان کی جان نکل جاتی ہے اور وہ تانے دیتی ہیں کہ جی میں ساری زندگی کھانا بناتی رہی اور جو ہے میں تو تھک گئی، میں تو بیمار ہو گئی، اور میرا تو کام ہی یہی ہے کہ میں کچن کے اندر جو ہے ہر وقت لگی رہوں، اور یہ آپ کے تو مہمان ہی ختم نہیں ہوتے، اور اس گھر کے اندر تو مہمان کا آنا جانا ہے۔ ہمارا ایک دوست مجھ سے کچھ دن پہلے بات کر رہا تھا، تو میں نے اس کو کہا دیکھو یہ تو بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں اور بڑی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملتی ہے جس کے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں۔ دیکھیں پرندے بھی اسی درخت پہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو کھانے کو دانہ ملتا ہے، جہاں پہ پھل و فروٹ ملتے ہیں، وہ بھی اسی کھیت میں جاتے ہیں جہاں پہ اس کو دانہ ملتا ہے۔ تو اگر کسی کے ڈیرے پہ، کسی کی سٹنگ روم میں، ڈائننگ روم میں، بیٹھک میں اگر مہمان آتے ہیں اور وہ ہر وقت وہاں رونق لگی ہوئی ہے اور لوگوں کا آنا جانا ہے، تو یہ تو سردار ہونے کی علامت ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے رہنے والے جو ہے وہ سخی لوگ ہیں۔ اور کھانا کھلانا، حضور مدینہ منورہ آئے، حضور سے پوچھا اسلام کیا ہے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو، اطعام الطعام، اور کھانا کھلاؤ۔ اب دیکھیں یہ کتنا، حضور نے فرمایا انزل الناس، کہ لوگوں کا اکرام کرو، من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، تم میں سے جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے۔ اب اس کو آپ نے آسان کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں ہم نے مشکل کیوں کیا؟ دونوں طرف سے زیادتی ہے۔ مہمان جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں گھر پہ گیا ان کے، اور انہوں نے تو میرے آگے جو ہے وہ سبزی رکھ دی، دال رکھ دی، اور جو ہے وہ جو چکن کا سالن رکھ دیا، تو انہوں نے تو میرا کوئی اکرام ہی نہیں کیا، میری تو بےزتی ہوگی جی، میرا تو اکرام ہی کوئی نہیں کیا۔ اور وہ جا کے اب جو میزبان ہے وہ کہتا ہے جی تو میری توہین ہو جائے گی، اگر میں نے جو ہے 10 ڈشیں نہیں رکھیں تو وہ تو پھر باتیں بنائیں گے، کہیں گے جی ہمارا تو اکرام نہیں کیا۔ یہ دونوں طرف سے یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں نے کیا کیا، ہمارے جو اسلامی کلچر تھا نا کھانا کھلانے کا، ایک ہی ڈش ہوتی تھی، ایک ہی کھانا بنتا تھا اور سارے بیٹھ کے کھاتے تھے، اس وقت جو بھی آ جاتا تھا اس کو بھی بٹھا کے کھلاتے تھے، یہ کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی تھی۔ کھانے کے وقت میں جو آ گیا اس کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجنا، اس کو کھانا ہی کھلانا ہے۔ تو لہذا اب عورتوں کو یہ بات کون سمجھائے کہ بھائی عزت اور ذلت یہ نہیں ہے
عزت یہ ہے کہ مہمان جب اپنے آتا ہے آپ کے گھر میں تو اپنے ساتھ اپنی رحمتیں برکتیں لے کے آتا ہے، اور جب وہ رخصت ہوتا ہے تو گھر کے مسائل کو پریشانیوں کو لے کے رخصت ہوتا ہے. تو جو گھر میں میسر ہے وہ اس کو پیش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.